السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء یا بنت رسول اللہ۔ جزاکم اللہ، کیا جزا دی امت نے جو ذات فاطمہ کی کبھی نہ بولی۔ جب امت نے دنیا نے اس کی زبان سے کچھ سننا چاہا تو جانتے ہیں کیا آواز تھی؟ صبت علی مساء۔ جس ذات فاطمہ نے کبھی کچھ نہ کہا، بابا فاطمہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ علی نے پوچھا سیدہ کچھ خواہش ہے؟ آواز دی اے علی آپ سلامت رہیں اے علی۔ جانتے ہیں اس ذات کو کیا کہنا پڑا؟ صبت علی مساء ابن لو انہا صبت علی الایام مسرنا لیالیا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں کہنے والا تھا لیکن اچھا ہوا کہ رات کی تاریکی میں اے عزادارو یقین جاننا، تابوت اٹھانے کا صحیح موقع یہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں سیدہ دعا دیں گی، رسول دعا دیں گی، اور آج ایک ذات اور شامل ہے۔ ندی کا کنارہ ہے، فرات سے عباس کہہ رہے ہوں گے اے میری اماں آپ پر ہمارا سلام۔ مجھے موقع، میں آپ سے اجازت چاہوں گا صرف 5 منٹ کی، یقین کریے پھر اس کے بعد تابوت برآمد ہو جائے گا۔ آپ نے سارے مصائب سن لیجئے، لیکن میں احساس کے 2 فقرے کہوں گا اور اس کے بعد پھر تابوت کی آپ زیارت کریں گے۔ جیسے چاہیے پرسہ دیجئے گا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تابوت کی زیارت کریے گا تو بڑے آہستے سے ہاتھ رکھ کے کہیے گا بی بی معاف کریے گا۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، ارے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخرہ بی بی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میں مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، میں نے کہا کہ میں احساس کے 2 فقرے پڑھ دوں۔ اے عزاداروں یہ جملہ سن، ماں بہنیں فقرہ سن رہی ہیں، آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہو کہ علی نے رخسار پہ تماچے کے نشان دیکھے تو آواز بلند کر دی ہائے سیدہ۔ نہیں آزادارو ایک جملہ کہوں، میں نے یہ جملہ
آغا پناہیان سے سنا تھا۔ ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں، کہنے لگے اے میرے شیعوں، اے بزرگوں، اے نوجوانوں، سیدہ پہ روتے روتے جب تھک جانا اور ایسا لگے کہ نہیں رو پاؤ گے تو ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پہلو پہ رکھو۔ جزاک اللہ۔ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پہلو پہ باؤ رکھو اور باواز بلند کہو یا زہرا یا زہرا۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ لیجئے آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہو، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے تماچے مارے۔ اے عزاداروں، ایک بی بی آغا پناہیان کہتے تھے کہ ایک شوہر اور بی بی اور اس کے 3 بچے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن شوہر کو غصہ آ گیا، بیوی کو اس نے 2 تماچے مارے۔ خدا لعنت کرے اس شخص پر جو اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ نہ کرے کوئی اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اپنے بچوں کے سامنے 2-3 تماچے مارے، اس کے بعد گھر کے باہر چلا گیا۔ شام کو اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، گھر میں آیا، ہاتھ کو جوڑ کے کہنے لگا معاف کرنا، خدا کا واسطہ آئندہ نہیں ہوگا۔ بیوی نے معاف کر دیا اور اس کے بعد معاف کرنے کے بعد ایک فقرہ جو قیامت کا ہے، ایک فقرہ کنارے میں بلا کے کہا دیکھیے آپ کو غصہ آیا ہمیں مار دیا، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کام نہ کریے گا، کبھی پھر غصہ آ جائے اور اگر آپ مارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو بچوں کو پہلے ہٹا لیجئے گا۔ نہیں پہنچ سکے، بچوں کو ہٹا لیجئے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے ان کے سامنے مارا ہے تب سے میرا بچہ سہما ہوا ہے۔ اے عزادارو، ہائے رے سیدہ حسن حسین زینب۔ لیجئے تابوت قریب ہے، نکالنے والے آمد آ رہے ہیں۔ آخری فقرہ تابوت کی زیارت کریے گا جب نکل جائے تابوت۔ میں آخری فقرہ مصائب کا اور تابوت کی زیارت کریے گا۔ سارے مصائب سن سکے۔ اے عزاداروں، سنا آپ نے تابوت حسن کے سامنے نہ مارے، وصیت ہو گئی علی رات میں کفن دیجئے گا، اے میرے علی رات میں دفن کیجئے گا، فلا فلا کو نہ بلائیے گا۔ ارے قیامت آ گئی، سیدہ اس دنیا سے گئی، علی نے قریب آ کر اسما سے کہا پانی دو، پانی غسل دیا، کفن پہنایا۔ اے عزاداروں، فاطمہ سب جگہ پر لوگ زیارت کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں، اگر ماں چلی جائے، علی نے بند کفن کھول دیے۔ فاطمہ نے، میں روایت سے جملہ پڑھ رہا ہوں، علی نے کہا حسن اماں کی زیارت کر لو، حسین اماں کی زیارت کر لو۔ روایت کہتی ہے کہ دونوں بیٹے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے اماں جا رہی ہیں، نانا سے کہیے گا آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے۔ نہیں، تابوت آنے والا ہے، سنیے گا میرا اس کے بعد کا آخری فقرہ اور تابوت کی زیارت۔ اے عزاداروں، فاطمہ نے جیسے ہی سنا بی بی یتیم کا لفظ آیا، سیدہ نے 2 ہاتھ بلند کیے، اے حسن، اے حسین، بچے لپٹے، ندا
بھائی علی ہٹا لو قیامت آ جائے گی. اے عزادارو تابوت اٹھا. مدینے کی گلی میں آواز تھی یا زہرا یا سیدہ یا فاطمہ. ہائے رے فاطمہ اے بی بی ہمیں معاف کریے گا. اے بی بی